بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن ہدی بہدیہ الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید انا کفیناک المستہزئین، وقال تبارک وتعالی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ مسلمانان عالم جیسا کہ اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہے کہ ہم تک جو دین پہنچا ہے، جو اسلام پہنچا ہے اور جو اسلام کی تعلیمات پہنچی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پہنچی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہ مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت کے بعد سب سے اہم ترین ذات ہے۔ آپ سے محبت، آپ سے عشق، یہ ایمان کا جزء لا ينفک ہے، جس کو ایمان سے کبھی جدا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہر وہ آدمی جو ذرہ برابر بھی ایمان کی حرارت سے معمور ہو، وہ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی جانے والی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے، اس لیے کہ آپ کی بعثت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر کی گئی۔ تو آپ صرف ہمارے رسول نہیں، آپ پوری انسانیت کے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے، اس دین نے اتنی اچھی تعلیمات پیش کی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن کریم میں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کہ دوسرے لوگ جن معبودوں کو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں تم انہیں برا بھلا نہ کہو۔ کیوں؟ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ کہ کہیں وہ بھی تمہارے اس عمل کے رد عمل کے طور پر اللہ رب العزت کو جہالت اور نادانی میں برا بھلا کہنا شروع کر دے۔ تو قرآن کریم یہاں پر ہی سکھا رہا ہے کہ کسی بھی مذہب کے پیشوا یا کسی بھی مذہب کے بڑے آدمی کی توہین یہ درست نہیں ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی، دنیا کے دستور کے اعتبار سے بھی، اور ہیومن رائٹس کے اعتبار سے بھی، اور یونائٹڈ اقوام متحدہ نے جو انسانی حقوق کا منشور بنایا ہے اس کے اعتبار سے بھی۔ تو کسی بھی اعتبار سے کسی بھی مذہبی شخصیت کے اوپر کیچڑ اچھالنا یہ کسی صورت میں روا نہیں ہے، مگر اس کے باوجود فرانس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ گستاخی کی گئی، آپ کے کارٹون کو بنانے کی کوشش کی گئی، بلکہ بنا کر اس کو بڑی بڑی بلڈنگوں پر آویزہ کیا گیا، اس پر سخت پہرے لگائے گئے۔ میں سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے کہ اگر اس طرح کی غلط کوئی تصویر آپ ہی کے کسی وزیر اعظم کی لگا دی جائے، یا آپ کو جس سے محبت ہے اسی کی لگا دی جائے، تو آپ کا کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے آپ کو بھی غصہ آئے گا۔ اگر مسلمان اس موضوع پر کچھ کرتا ہے تو فوراً مسلمان کے اوپر ٹیررزم کا لیبل لگا دیا جاتا ہے، اور اس پر طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ صبر کرنا چاہیے۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، لمٹ ہوتی ہے۔ جہاں پر کوئی چیز اپنے حد سے تجاوز کر جائے تو وہاں پر صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ لہذا مسلمان فرانس کی اس گستاخی کے اوپر کیا کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہم پر کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ فرانس کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا ہے مکمل طور پر۔ میں کل ہی ایک عربی کے معتبر خبر رضا ایجنسی کے ذریعے سے معلوم کر رہا تھا، تو اس میں پتہ چلا کہ ان کی بہت ساری کمپنیاں مسلمانوں کی بائیکاٹ کرنے کی وجہ سے بالکل خسارے کے بلکہ ختم ہونے کے دہانے پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ اگر ہم نے ہمارے اس سلسلے کو شروع رکھا تو ان کا ضرور خسارہ ہوگا، اور انہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس طرح سے دنیا میں بسنے والے تقریباً 800 کروڑ انسانوں میں سے 250 کروڑ انسان جس مذہب کے مقدس مذہب کے ماننے والے ہیں، ان مذہب کے شخصیات کے ساتھ اس طرح کی اہانت کرنے سے ان کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو اس سلسلے کو مزید آگے جاری رکھنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں مسلمانوں سے ایک اپیل یہ بھی کروں گا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں،
جس زبان کو بھی آپ جانتے ہو اس زبان میں معتبر علماء سے مشورہ لے کر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں. کیسے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیسی منور ذات تھی, آپ کا چہرہ انور کیسا تھا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین فرماتے ہیں احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. کہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے کبھی نہیں جنا. آپ کو اللہ نے ایسا پیدا کیا تھا کہ آپ میں کوئی عیب نہیں تھا, گویا کہ آپ نے جیسا چاہا آپ کو پیدا کر دیا گیا. اسی لیے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب شعر کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں جنت کو مخاطب کرتے ہوئے, جنت میں نے مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں, میں نے مانا کہ یہ سب تجھ میں رہتے ہیں, اے جنت میرے دل کا طواف کر, میرے دل میں حضور رہتے ہیں. قربان جائیے کیسے کیسے انداز میں اپنی عقیدت, اپنا عشق اور اپنی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پیش کرنے کے لیے مسلمان علماء اور مسلمان اسکالر نے محنتیں کی ہیں. تو اس لیے ہم کوشش یہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو خود پڑھیں. آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سوشل میڈیا پر اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے وقت ہے, کھیلنے کے لیے اپنے پاس وقت ہے, کمانے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی اور آپ کی سیرت کو پڑھنے کے لیے وقت نہیں, ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں, ہمارے پاس نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم صبح سے لے کر شام تک کی 24 گھنٹے کی زندگی مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیسے گزاریں. آپ کب اٹھتے تھے, ہم بھی اس وقت اٹھیں. آپ اٹھنے کے بعد کن دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے, ہم بھی وہ دعائیں پڑھیں. ہم فجر کا اہتمام کریں اور جتنے بھی خرافات اور جتنے بھی مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر برائیاں ہمارے معاشرے میں در آئی ہیں, ان تمام کے تمام برائیوں کو ختم کرنے کا ہم پختہ عہد کریں. تو یہ ہے حقیقی معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی ادائیگی. کیونکہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. قرآن کریم نے ایک مقام پر عجیب بات ارشاد فرمائی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. قل آپ کہہ دیجئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, فاتبعونی تو تم میری پیروی کرو, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو, یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد کیا ہے, اس کا خالق اور مالک اس سے راضی ہو جائے, اور اللہ کی رضامندی کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر میں جگہ دی جائے. لہذا حضور کی سیرت کو پڑھا جائے, قرآن کی تلاوت کی جائے, اور مکمل طور پر اسلامی معاشرے کو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اخلاق کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی جائے. اگر ہم یہ ساری چیزیں کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ذلت اور نکبت کے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ہم ضرور اس سے باہر آ سکتے ہیں. لہذا میری ہمارے مسلمانوں سے ایک مرتبہ پھر مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ فرانس اور یورپ کے جتنے بھی ممالک اور دنیا کا جو ملک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر گستاخی کرے, ہم فوراً ان کا بائیکاٹ کریں, ان کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں, اور دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھے, اور تیسرے نمبر پر آپ کی لائی ہوئی تمام کے تمام تعلیمات کو اپنی زندگی میں, اپنے بچوں کی زندگی میں, اپنے گھریلو زندگی کے اندر میں جگہ دینے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.